دو کرنٹس تھے پاکستان کی تحریک میں جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. چلائے دو دریا کہ جو ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے مابین ایک حجاب ہے، برزخ ہے، ایک پردہ ہے کہ وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے. یہ دو روئیں جو تھیں اور دو کرنٹس تھے. اور اگر اس کو مزید میں آگے بڑھاؤں تو الیکٹرک کرنٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو تاریں چلتی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، اس سے یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جس سے پھر وہ کرنٹ دوڑتا ہے. تو تحریک پاکستان کے بھی دو کرنٹس ہیں، دو روئیں ہیں. ایک رو واقعتاً یہی تھی کہ ہندو کا غلبہ، ہندو کا خوف، اس سے بچنے کی کوشش. اور میں یہاں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، میرے نزدیک ان کا ذہن، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا مزاج جو ہے اس کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ اسی کرنٹ کے نمائندے قرار پاتے ہیں. وہ آخری وقت تک ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار رہے. پھر یہ کہ اس بہت دیر تک کانگریس مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے. لیکن جب وہ بالکل مایوس ہو گئے ہندو ذہنیت سے، بالکل مایوس ہو گئے اور قریب سے جا کر انہوں نے دیکھ لیا، تب انہوں نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، اس میں ان کی مذہب کا تحفظ بھی ہے، ان کے معاش کا بھی ہے، ان کی ثقافت کا بھی ہے، ان کے تشخص کا بھی ہے، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. لیکن ایک پازیٹیو کرنٹ جو ہے وہ در حقیقت ہے علامہ اقبال کا پیش کردہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقسیم اور تفریق اب ہمارے اصحاب دانش کو بہت نمایاں کر کے پیش کرنی چاہیے. پاکستان کا مفکر، مصور اور مبشر اقبال ہے. پاکستان کا بانی، معمار اور مؤسس جناح ہے. لیکن ان دونوں حیثیتوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے. 1930 کا خطبہ اور مسلم قومیت کے لیے فلسفیانہ بنیاد. ظاہر بات ہے قائد اعظم نہ مصنف تھے، نہ مفکر تھے، نہ فلسفی تھے. سیدھی سیدھی بات ہے. بہت بڑے قانون دان تھے، بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، سیاست دان تھے، صاحب کردار انسان تھے. میں معجزانہ شخصیت سمجھتا ہوں ان کی کردار کے اعتبار سے. یہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک مفکر، فلسفی، مصنف کوئی اور شے ہوتی ہے. مرد میدان تھے، جبکہ علامہ اقبال مرد میدان نہیں تھے. اس اعتبار سے وہ قائد اعظم کے ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا ہے. لیکن مصور، مفکر، اور میں نے اب اس میں جس لفظ کا اضافہ کیا، مبشر پاکستان، اس لیے کہ سن 30 میں جو ان کے خطبے میں ہے وہ تبشیر ہے، وہ بشارت ہے پاکستان کی کہ اس کی ڈیسٹنی. یہ کوئی تجویز نہیں تھی، تجویز تو 1940 میں آنے والی تھی، 10 سال بعد. یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے کم از کم شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی.